اور موجودہ وزیر خزانہ دونوں کی ہوئی ہے آپس میں کچھ لفظوں کی جنگ. یہ آمنے سامنے نہیں ہوئی. مفتاح اسماعیل مختلف آرٹیکلز کے تھرو اور مختلف پروگرامز کے تھرو پی ایم ایل این کی موجودہ معاشی پالیسیوں کے اوپر جو ہیں وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ بری خبریں سناتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے. اس کا جواب دیا ہے آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام کے اندر, اور انہوں نے آج مفتاح اسماعیل کو یہ کہا ہے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, کام کرنا مشکل ہے. مفتاح اسماعیل جن کے اوپر میں نے اپنے 2 دن پہلے ایک پروگرام کے اندر میں نے مفتاح اسماعیل کے بارے میں بات بھی کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ غیر ضروری تنقید کر رہے ہیں معیشت کے اوپر, آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے. میں کیونکہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ میرے کچھ انٹرویوز بھی رہے ہیں اور میری ان سے بات چیت بھی رہتی تھی جب تک وہ وزیر خزانہ نہیں بنے تھے, اس کے بعد سے ان سے میرا رابطہ نہیں ہوا, تو میں ان کو میں بہت پازیٹیو وے میں جو ہے نا باتیں کرتا ہوا سنتا تھا. جبکہ عمران خان کی حکومت تھی, عمران خان کے معیشت کے کچھ بہت غلط فیصلے تھے, لیکن انڈیکیٹرز پہ وہ کبھی بھی جو ہیں وہ اسپیکولیشن نہیں کیا کرتے تھے, اور وہ مجھے بھی ایک پروگرام کے اندر وہ یہی کہتے تھے, بلکہ وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ اس وقت اصل قیمت کیا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے جوتے آپ مار رہے ہیں آج کل ڈالر کو. رپورٹ تو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 200 تک جائے گا. یہ بات آپ کیونکہ سمجھتے ہیں اس بات کو, کیا بات سچ ہے کہ 200 تک بھی جا سکتا ہے ڈالر؟ 200 تک نہیں جائے گا بھائی. لیکن ایک میں یہ بتا دوں کہ جب یہ 105 یا 115 تھا اور آپ مجھ سے پوچھتے کہ 150 جاتا تو بھی میں منع کرتا تھا کہ سوال ہی نہیں ہو کہ 150 کیسے جا سکتا ہے یار, پاگل ہو گئے ہو کیا, بہت مر گئے تو 120 چلے جائے گا یا 25. تو مجھے اب نہیں پتا, ٹھیک ہے. میری یہ کرنسی پہ اسپیکولیٹ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اور میں اس لیے نہیں کروں گا, لیکن ایک سچی بات ہے کہ میری عقل یہاں پہ فیل بھی ہو گئی ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ کو قسم سے کہ یہ انہوں نے جو حرکتیں کری ہیں نا, میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 150 روپیہ چلا جائے گا اتنی جلدی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بے حد ضرورت بھی تھی یا کوئی ضرورت بھی تھی. ٹھیک ہے, مارکیٹ کا امپیکٹ پڑتا ہے ڈالر کے اوپر, ڈالر کا امپیکٹ اس حد اوپر کا پڑتا ہے. ڈالر کا دیکھیں ہر چیز کا امپیکٹ. میں آپ کو ایسے یاد دلاؤں کہ اسد کی جب میاں نواز شریف کی حکومت الیکٹ ہوئی تھی تو 19,000 تھا, اور بدستور روز جو ہے وہ اسٹاک بڑھتا رہتا تھا روز. مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ڈالر کے اوپر اسپیکولیشن کرنے سے منع کرتے تھے, اور وہ اس وقت یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ نے ڈالر کے اوپر اسپیکولیشن نہیں کرنی, اس سے پاکستان کی جو امپورٹنس ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال سے مفتاح صاحب جب آپ عمران خان کی گورنمنٹ کے حوالے سے جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ڈالر پہ اسپیکولیشن نہیں کرنی ہے آپ نے, اس سے جو ہے نا اچھا اثر نہیں پڑتا مارکیٹ کے اوپر, تو ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو پروگرام کے اندر لیں, آپ کا موقف جاننے کی کوشش کریں, یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے. لیکن مفتاح اسماعیل نے جو باتیں کی ہیں اس سے بالکل برعکس اس وقت جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب نے بات کی. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ 2 ہفتے میں, یہ بریکنگ نیوز ہے اس وقت اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے, انہوں نے کہا کہ ہمیں دوست ممالک سے 2 ہفتے کے اندر تقریباً 3 ارب ڈالر پاکستان کو موصول ہو جائیں گے. جی ہاں, یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے کہ 3 ارب ڈالر کا انتظام ہو گیا اور 2 ہفتے کے اندر آپ کو پاکستان کو وہ 2 ممالک سے موصول ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ساتھ میں ایک اور بات بھی کی کہ آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا مجھے آتا ہے, آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا مجھے کوئی نہ سکھائے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مفتاح اسماعیل ایک بات کا جواب دیں کہ انہوں نے 6 مہینے میں کتنے پیسوں کا بندوبست کیا. تو مفتاح اسماعیل صاحب آپ یہ جواب اگر دینے کے لیے تیار ہیں تو ضرور اس بات کا جواب آپ ضرور دیں گے. ایک اب ڈیفینیٹلی لگ یہی رہا ہے کہ ایک فضا پیدا ہو جائے گی سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خزانہ کے درمیان, لیکن ایک اچھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے دونوں کے درمیان. میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ کسی کے اوپر ذاتیات پہ حملے نہیں ہو رہے, ایک نالج بیسڈ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اگر کسی پہ تنقید کی جا رہی ہے, اگر کسی سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے تو وہ ایک نالج بیس علمی اختلاف جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے, تو علمی اختلاف اچھی بات ہے. اس سے میں بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ سکتی ہیں, اور کمپیٹنسی جو ہے دونوں وزیر خزانہ کی وہ بھی عوام کو جو ہے وہ بڑے بہترین انداز میں سمجھ میں آ سکتی ہیں. لیکن بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی, انہوں نے کہا ہمیں 22 ارب ڈالر میں سے تقریباً 7 سے 8 ارب ڈالر کا ہمیں بندوبست کرنا ہے, اور جس میں سے 3 ارب ڈالر کا بندوبست ہو چکا ہے, باقی پیچھے رہ گئے 4 ارب ڈالر, تو وہ اس کا بھی ہم بندوبست جلد کر لیں گے. میں نے بہت پہلے اپنے ایک ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو اس وقت تقریباً 22 سے 24 ارب ڈالر کی ضرورت ہے, اور وہی سیم بات آج اسحاق ڈار نے بھی اپنے ہی اس پروگرام میں